الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست لے سانس بھی آہستہ کہ بہت نازک ہے کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ بیٹا آپ مقصد تو میرا سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ جو میں نے دو شعر پڑھے ہیں، میرا مقصد صرف یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی جب زبان پہ آتا ہے تو بڑے بڑے لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ادب کے آبگینے کو ٹھیس نہ لگ جائے، کیونکہ قرآن کریم کا ایک یہ فیصلہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ اگر آپ کی ہماری آوازیں اس قسم کی ہیں جو بے ادبی پیدا کرتی ہیں تو ہمارے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، اور ان اعمال کے ضائع ہونے کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہٰذا ایک تو میری پہلی گزارش یہ ہے، توجہ سے بیٹا، ایک تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ جب نعت پڑھی جائے، تلاوت ہو، حمد شریف ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت یا سیرت بیان کی جائے تو اس کے بعد تالیاں یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے۔ یہ تالیاں سب سے پہلے سبحان اللہ کہیں، درود شریف پڑھیں، اللہ کا نام ہے، اللہ کے حبیب کا نام ہے، تو ان چیزوں سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا آپ سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ کام کریں تو سبحان اللہ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر محفل میں ایک دفعہ، کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ جو اس سے انکاری ہے وہ دائرہ اسلام میں بھی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں تو آپ درود شریف پڑھا کریں۔ دوسری میری ایک اور گزارش ہے کہ آپ بچوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا ہر مسلمان مرد عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن ہم اس سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم یہ چیز نہیں اپناتے، ہم تعلیم کو بطور معاش استعمال کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کے نزدیک تعلیم اتنی اہمیت ہے تعلیم کی کہ جب بھی موقع آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام تعلیم کا کیا ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑا کس لیے تھا؟ کہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں۔ حالانکہ وہ اسلام کی تعلیم نہیں دینی تھی، انہوں نے، وہ کافر تھے، صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی اس سے پتہ چلا کہ لکھنا پڑھنا فرض ہے۔ آپ جو یہ علم حاصل کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ غور سے سنیں، اب ٹائم کافی ہو چکا ہے، لیکن آپ یہ آج تہیہ کر کے جائیں کہ ہم دین کا علم بھی حاصل کریں گے، دنیا کا علم بھی حاصل کریں گے۔ اس لیے انہی الفاظ پہ میں اپنی معروضات کو ختم کروں گا، کیونکہ جمعہ ہے۔ تو اب یہ دو باتیں اور کی تھی کہ فنکشن انشاءاللہ عنقریب آپ کا ایک فنکشن تقسیم انعامات کا ہوگا، اور ایک سیرت کا اور بھی ہوگا۔ سیرت اور صورت کا ایک اور بھی فنکشن ہوگا۔ وہ کس وقت ہوگا؟ ساقی صاحب ہیں، رفت صاحب ہیں، تیاری جس وقت کروا لیں گے۔ اور اس کے لیے ایک اور بات بھی سن لیں، جو بچہ زبانی یہاں تقریریں زبانی ہوں گی، جو بچہ یہ نعت میں، تقریروں میں جو بچے فرسٹ سیکنڈ آئیں گے، تلاوت ہوگی، اس میں ان کو بھی انعامات دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، یہ ساقی صاحب اپنے بنائیں، یہ بہت اچھا پروگرام بنانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔